آج ہمیں کچھ باتیں اپنے عہد کی حکومت سے بھی کرنی ہیں۔ جب سے یہ پاکستان بنا ہے، ہمارے سامنے کے جو جتنے ادوار ہیں، بچپن میں بھٹو کا دور تھا اور بعد میں ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسجد اور منبر پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ مسجد و منبر سے آزاد آواز جو نکلتی ہے یہ ظالم اور یزیدی بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے۔ یہ بار بار ایسا سوچا گیا، نصاب بنائے گئے، خطبے پکوائے گئے اور علماء کچھ خریدے گئے، ساتھ میں لائے گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے پاکستان میں آج تک بہت سے منبر اور محراب ابھی تک دربار شاہی کو سلام کرنے سے آزاد ہیں۔ کچھ تو گیت گاتے ہیں ان کے، لیکن جو حق بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ابھی کافی ہیں۔ اب کل ایک نیا منصوبہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جس کی خبر چھپی کہ خطبہ جو ہے وہ سرکاری ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کلمہ بھی سرکاری نہ ہو جائے۔ ہاں، ہم جس سرکار کو مانتے ہیں، میرے امام نے کہا تھا بجز سرکار سر کار ایجاد سروکار بسرکار ندارم، بجز سرکار سر کار ایجاد، جن کے صدقے کائنات بنی، اس سرکار کے سوا ہمارا کسی سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خطبے کے موضوعات، خطبے کے الفاظ کے جو لکھے ہوئے آئیں، خطیب صاحب وہ پڑھ کے سنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے وہ سویا رہے، جو کنویں میں گر رہا ہے وہ گرتا رہے، جو حرام کھا رہا ہے وہ حرام کھاتا رہے۔ عالم دین معاشرے میں ہونے والی تباہ کاریوں اور بدکاریوں کے خلاف نہ بولے۔ اسرائیل کو اگرچہ تسلیم کر لیا جائے، اگرچہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کہہ دیا جائے، عالم دین اس کی زبان پر پہرا ہو۔ وہ جو جمعے کے اجتماع میں لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، انہیں بیدار کرتا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ سرکاری خطبہ دے کر لوگوں کو تھپکی دے کر سلائے رکھے۔ اور اس طرح یعنی ایک جو سرکاری میڈیا اور پراپوگنڈا ہے وہ بات تو لوگوں تک پہنچتی رہے اور دینی میڈیا ختم ہو جائے۔ یہ مائک، مسجد کا منبر، یہ جمعے کی تقریر، یہ روزانہ کا درس، اس سے قوم کی آواز بنتی ہے، قوم کا ضمیر بنتا ہے، قوم کا مزاج بنتا ہے، ذہنی تیاری ہوتی ہے۔ انگریز نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طرح منبر و محراب پر پابندی لگائی جائے، اور بعد میں کیا کیا، یعنی بھٹو کے دور میں پھر یہ نواز شریف، بے نظیر اور پرویز مشرف، زرداری اور یہ سب، اور اب تو حد ہو رہی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلاکے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ تو ہماری پالیسی اس سلسلہ میں بالکل کربلا والی ہے۔ ہم سرکاری خطبہ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، میں کلمہ حق بولنے لگوں اور وہ تلوار رکھ لے تو فرمایا چلنے سے پہلے پہلے میں بول کے ہی رہوں گا۔ یعنی یہاں تو پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بول تو سکتا ہوں، پوری گردن کٹنے سے پہلے میں بول جاؤں گا۔ تو ہم اس درس نظامی کے وارث ہیں اور اس راہ حریت کے سپاہی ہیں، اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام فضل خیر آبادی اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض کے اللہ کے فضل سے علمبردار ہیں۔ زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بولنے سے رک نہیں سکتی۔ لہذا ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل کے بکے ہوئے سرکاری مولویوں کو
اور اس کے چیئرمین کو پیغام ہے کہ حکمرانوں کے بوٹ چاٹنے والوں، کل تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تم آج مسجد و محراب اور منبر اور مدرسہ کی حریت پر جو پابندیاں لگانے والے ان کے تم مالاکار بن رہے ہو۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم دین، قرآن، سنت کے مقابلے میں کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے، اور امید ہے، یقین ہے دین غالب آئے گا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ خطبے منظور ہوئے تھے، پہلے بھی اسلام آباد میں رائج بھی ہوئے تھے، مگر جو سرکار خطبے دلوانے والی تھی وہ سرکار خود ہی گر گئی تھی۔ تو عمران خان کو بھی سوچ لینا چاہیے، اس کی کرسی کی ٹانگیں تو پہلی کانپ رہی ہیں۔ اور میں یہ بار بار کئی سالوں سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جس حکمران کی کرسی بھی منبر و محراب سے ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے، وہ بھٹو ہو یا ضیاء الحق ہو، وہ جو کچھ ہو۔ تو اس بنیاد پر آج اس موقع پر ہم اپنی طرف سے نظریاتی کونسل کو اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی کو اختیار نہیں کریں۔